السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول رب تبارک و تعالی من شغلته القرآن عن ذکری و مسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرات گرامی، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جسے قرآن میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے روک دے اسے میں مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور عظمت اپنی تمام مخلوق پر۔ اس حدیث کو ترمذی نے اور دارمی نے اور بیہقی نے روایت کیا۔ حضرات گرامی، مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ القدیر ارشاد فرماتا ہے کہ جس سے قرآن میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے روک دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت میں اس قدر مصروف ہو، یا قرآن یاد کرنے میں اس قدر مصروف ہو، یا قرآن میں غور و فکر کرنے میں، تدبر فی القرآن میں اس قدر مصروف ہو کہ اسے مجھ سے مانگنے کی، دعا مانگنے کی مہلت نہ ملے، اس کا ہر وقت شب و روز، صبح و شام، ہر وقت وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، قرآن کا درس دینے میں مصروف رہتا ہے، قرآن پہ غور و فکر کرنے میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ جل مجدہ القدیر ارشاد فرماتا ہے میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے دعا مانگتے ہیں انہیں جتنے دیتا ہوں ان سے کہیں زیادہ اس شخص کو دیتا ہوں کہ جو ہمیشہ میرے قرآن میں مصروف رہے۔ اب قرآن میں مصروف رہنا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ چاہے حفظ قرآن کے ذریعے ہو کہ قرآن کی یاد کرنے میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے اور اس سے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، یا قرآن کی تلاوت کرنے میں مصروف رہتا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا، یا عالم دین قرآن کریم سے مسائل مستنبط کرنے میں اتنا مشغول ہے کہ اسے دیگر وظیفے اور دعاؤں کا وقت ہی نہ ملے۔ اسی طرح سے وہ معلم، وہ عالم دین جو علوم قرآن کی تعلیم دینے میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ اس کا سارا وقت اسی مصروف ہے، اسے دوسرے وظیفے پڑھنے اور دعا کرنے کی فرصت نہ ملے، تو اللہ جل مجدہ القدیر ارشاد فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر، مخلوق کے تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کی فضیلت اسی طرح سے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اور اس کی عظمت تمام مخلوق پر، جیسے مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تناسب نہیں اور کوئی نسبت نہیں، نسبت خاک رب عالم پاک، یہی حال اللہ کے کلام کا مخلوق کے کلام سے ہے کہ مخلوق کے کلام کو اللہ کے کلام سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اور وہ کلام بادشاہ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، سارے کلاموں سے افضل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرات گرامی، روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ہے، انہیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں۔ وہ فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کلام جو تو نے امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام پر نازل فرمایا ہے، اس قرآن کی توفیق ہمیں بھی دے دی جائے، اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ جل مجدہ القدیر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، یہ قرآن میرے محبوب کے امتی پڑھتے ہیں، تمہیں تو اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ تم جاؤ اور میرے محبوب کے امتی جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے منہ کے سامنے اپنا منہ لگا لیا کرو تاکہ ان کی تلاوت تمہارے منہ میں آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، آپ غور کریں کہ تلاوت قرآن مقدس کتنی عظیم شے ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے فرشتے تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق مل جاتی، ہمیں بھی موقع مل جاتا، ہمیں بھی اجازت مل جاتی کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، یہاں تک کہ وہ مومنوں کے منہ کے آگے اپنا منہ لگا کر کے، اور مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو لوک لیتے ہیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ کتنے کا نصیب ہے وہ لوگ جو امت محمدیہ میں ہیں
ان کے گھروں میں قرآن ہے، ان کی مسجدوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسوں میں قرآن کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے اور انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، یا قرآن پڑھے ہیں مگر تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ جل مجدہ القدیر ہمیں اور تمام مسلمانوں کو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے، قرآن یاد کرنے اور قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کبھی کبھی مانگنا صراحتاً ہوتا ہے اور کبھی مانگنا اشارتاً ہوتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی بھکاری ہمارے دروازوں پر آتے ہیں تو صراحتاً کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو، اپنا درد بیان کرتے ہیں، اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، اور بعض بھکاری ایسے ہیں کہ جو دروازے پر آتے ہیں اور وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ گھر والے کے لیے دعا دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں نازل فرمائے، تمہارے بچے سلامت رہیں، تمہارے کاروبار میں برکتیں ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا مجھے دو، وہ دعا دیتا ہے، تو گھر والا جان جاتا ہے کہ اس کے دعا دینے کا مقصد اور بچوں کی سلامتی مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مانگتا ہے، لہذا گھر والا اسے دے دیتا ہے۔ یہی حال قرآن مقدس پڑھنے والوں کا ہے، جو قرآن کی تلاوت میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، وہ صراحتاً تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے مگر اللہ کا کلام پڑھ کر کے وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ان سے زیادہ عطا فرماتا ہے جو صراحتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہی حال درود پاک کا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص درود شریف میں اتنا مشغول رہے کہ دعا نہ مانگ سکے، کثرت سے درود پڑھتا ہو اور درود پڑھنے کی وجہ سے اسے دعا مانگنے کی فرصت نہ ملے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ درود خود ہی اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام ضرورتوں کو، اس کی تمام حاجتوں کو درود پڑھنے کی وجہ سے پورا فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ درود پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما۔ تو جو ہم اللہ کے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کی آل کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے محبوب کے لیے دعائیں دے رہا ہے، میرے محبوب کے آل کے لیے دعا کر رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والوں کی بھی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے اور بغیر مانگے انہیں اتنا دے دیا جاتا ہے کہ انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے اور درود شریف پڑھنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه احمد والترمذی وابو داود والنسائی۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ، یعنی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور یوں ہی آہستگی سے تلاوت کر جیسے دنیا میں کرتا تھا، اس لیے کہ آج تیرا ٹھکانہ و مقام وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے۔ اس حدیث پاک کو احمد نے اور ترمذی نے اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ حضرات گرامی، مفہوم حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ مسلمان جو قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا کہ اے قرآن والے، تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہذا آج تیرا اعزاز یہ ہے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور بڑھتا جا، اور جس آہستگی اور ترتیل سے تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی آہستگی اور ترتیل سے یہاں بھی پڑھ۔ جتنی دور تک تو قرآن پڑھتا جائے گا وہ جنت تیری ہوتی جائے گی، اور تیرا مقام جنت کے اس مقام پر ہوگا جہاں تو آخر آیت پڑھے گا۔ لہذا صاحب قرآن سے مراد وہ شخص نہیں ہے جس پر قرآن لعنت کرتا ہو۔ بہت سے عیسائی اور پادری بھی قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ یاد بھی کر لیتے ہیں، تو لہذا یہ اعزاز انہیں نہیں ملے گا۔
पंडित कालीचरण नाम का एक पंडित गुजरा है जो 14 पारों का हाफिज हुआ, लेकिन ये सब वो लोग हैं जो कुरान को ईमान की नजरों से नहीं पढ़ते थे बल्कि एतराज करने के लिए पढ़ते थे। तो ये इज्जत उससे मिलेगी जो कुरान को ईमान की हालत में पढ़ता था, तिलावत की नियत से, और उस पर अमल भी करता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उससे कहा जाएगा कि तू पढ़ता जा और चढ़ता जा, यानी जहाँ तेरा पढ़ना खत्म वहाँ तेरा चढ़ना खत्म। वहाँ उसी कदर तिलावत कर सकेगा बंदा जिस कदर तिलावत दुनिया में करता था, और जिस तरह आहिस्ता या जल्दी यहाँ तिलावत करता था उसी तरह वहाँ भी करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान जब पढ़ें तो निहायत आहिस्तगी से ठहर ठहर के कुरान पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह ताला खुद कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर के पढ़ो। आज अगर दुनिया में कुरान को ठहर ठहर के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत में भी कुरान ठहर ठहर के पढ़ना नसीब होगा। इस हदीस पाक से चंद मसाइल मालूम हुए। एक ये कि जन्नत के 6666 दर्जे हैं, क्योंकि कुरान करीम की आयत इतनी ही हैं और हर आयत पर एक दर्जा मिलता है, लिहाजा अगर दर्जे उससे कम हो तो ये हिसाब कैसे दुरुस्त होगा। तो कुरान की एक आयत पर एक दर्जा अदा किया जाएगा और कुरान की 6666 आयतें हैं, तो इसका मतलब है कि जन्नत में भी 6666 दर्जे हैं और हर दो दर्जों के दरमियान का इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान का फासला। और दूसरा मसला ये मालूम हुआ कि जन्नत में और कोई इबादत नहीं होगी सिवाय तिलावत कुरान के। तिलावत कुरान ऐसी इबादत है कि ये जन्नत में भी होगी। ये बात और है कि ये तिलावत लज्जत और तरक्की दर्जात के लिए होगी, जैसे फरिश्तों की तस्बीह, यानी वहाँ बतौर इबादत नहीं बल्कि कुरान पढ़ने वालों को कुरान से लज्जत हासिल होगी, इसलिए वो कुरान की तिलावत करेंगे और इस तिलावत कुरान की वजह से उनके दर्जात में तरक्की होगी, इसलिए वो कुरान की तिलावत करेंगे। और तीसरे ये भी मालूम हुआ कि दुनिया में तिलावत कुरान करीम का आदि बाद मौत इंशाअल्लाह हाफिज कुरान हो जाएगा, वरना ये शख्स वहाँ बगैर कुरान सीखे देखे कुरान कैसे पढ़ सकता है। अल्लाह फरमाएगा पढ़ता जा चढ़ता जा। तो मतलब ये है कि जो कुरान की तिलावत करता था, तिलावत कुरान का आदी था, अल्लाह के फजल से वो कुरान जन्नत में उसे याद हो जाएगा और फिर उसको पढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ये भी मालूम हुआ कि बगैर तर्जुमा समझे भी तिलावत बहुत मुफीद है, इसलिए कि हदीस पाक में ये नहीं कहा गया कि कुरान को समझ समझ के पढ़ और आगे बढ़, बल्कि मुतलकन कहा गया कि साहिब कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा। तो मतलब ये है कि तिलावत कुरान मुतलकन भी मुफीद है, अगर कोई बगैर तर्जुमा समझे तिलावत कुरान की तिलावत करे तो वो भी उसके लिए बेहतर है और तरक्की दर्जात का जरिया है। ये बात और है कि कुरान में तफक्कुर करना, गौर व फिक्र करना और उसको समझना ये महज तिलावत से अफजल है। बगैर सोचे समझे तिलावत करना, बगैर समझे तिलावत करना, इससे कुरान समझ करके और उसमें गौर करना, फिक्र करना ये ज्यादा अफजल है। इसीलिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाफिज सहाबा से अफजल थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगरचे हाफिज नहीं थे, मगर जो सहाबा हाफिज थे उनसे भी अफजल हैं, इसलिए कि आप कुरान में तदब्बुर फरमाया करते थे, कुरान में गौर फिक्र फरमाया करते थे। और जन्नत में भी तमाम उम्मत में सबसे बड़ा दर्जा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ही होगा। अल्लाह जल्ल मजदुल क़दीर हमें कुरान मुक़द्दस पढ़ने और ठहर ठहर के साफ साफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि बंदा जिस अंदाज से दुनिया में कुरान की तिलावत करता है उसी अंदाज से जन्नत में पढ़ना नसीब होगा। और जाहिर सी बात है अगर जल्दी जल्दी कोई पढ़ता है तो जल्दी जल्दी वहाँ भी पढ़ जाएगा और दर्जात कम तय कर सकेगा, और अगर ठहर ठहर के पढ़ता है तो कुरान पढ़ेगा ठहर ठहर के और दर्जात बढ़ते जाएंगे, दर्जात में इजाफा होता जाएगा, तरक्की दर्जात होती जाएगी। तो लिहाजा कुरान शरीफ को खूब ठहर ठहर के तिलावत करने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन आयशा अन्न नबिय सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना इदा आवा इला फिराशिही कुल्ला लैला जमअ कफ़ैहि सुम्मा नफ़ज़ फ़ीहिमा फ़क़रा फ़ीहिमा क़ुल हुवल्लाहु अहद व क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सुम्मा यमसहु बिहिमा मस्तताअ मिन जसदिही यब्दअ बिहिमा अला रअसिही व वजहिही व मा अक़बल मिन जसदिही
यफ़अलु ज़ालिका सलासा मर्रात मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत ग्रामी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से यह हदीस पाक मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर रात जब भी अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो अपने हाथ जमा करके उनमें फूंकते, जिनमें कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तीनों सूरतें पढ़ते। फिर जिस्म के जिस हिस्से तक हो सकता, जहाँ तक हाथ पहुँचता वो हाथ फेरते, अपने सर मुबारक और चेहरे पाक के सामने वाले हिस्से से शुरू फरमाते। ये 3 बार करते थे। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। हज़रत ग्रामी मफ़हूम हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर रात का ये वजीफ़ा था कि जब आप बिस्तरे पर आराम फरमाना चाहते तो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों सूरतों को पढ़ते और उसके बाद बदन अतहर पर फेरते, सर और चेहरे और उसके मुकाबिल जिस्म से यानी आगे के हिस्से से शुरू फरमाते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को 3 मरतबा करते। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि सोने से पहले कुछ वजीफ़ा पढ़ करके सोना, इन सूरतों को ख़ास तौर से पढ़कर सोना, यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फेल उम्मत की तालीम के लिए और उम्मत की हिदायत के लिए होता है, वरना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आफात व बलियात से महफूज हैं। आपको किसी बात का डर नहीं, मगर अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए आपने इन सूरतों को पढ़ करके अपने बदन पर दम फरमाया ताकि मेरे उम्मती भी ऐसा किया करें और रात भर हर किस्म के आफात व बलियात से महफूज रहें। इन सूरतों की वजह से अल्लाह ताला सोने वाले बंदे की रात भर हिफाजत फरमाता है और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हासिल होता है कि हमारे बेदारी की इंतहा और सोने की इब्तिदा अल्लाह के कलाम से हो जाती है। लिहाजा हमें और आपको भी चाहिए कि सोने से पहले जब अपने बिस्तरे पर जाएं तो इन तीनों सूरतों को पढ़ करके अपने हाथों पर दम करें और लिया करें। और चूँकि अमल हमको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया, लिहाजा बेहतर ये है कि इस अमल से पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और बाद में भी 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद दरमियान में इन तीनों सूरतों को पढ़ें और दम करें। इंशाअल्लाह ताला इन सूरतों की बरकत से अल्लाह ताला तमाम आफात व बलियात से महफूज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन आइशा अन्न नबिय सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बअस रजुलन अला सरियतिन वकान युक़रिउ लिअस्हाबिही फ़ी सलावातिहिम फ़यख़्तमु बिक़ुल हुवल्लाहु अहद फ़लम्मा रजअू ज़करू ज़ालिका लिन्नबिय्यि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल सअलूहु लिअय्यि शैइन यस्नअु ज़ालिका फ़सअलूहु फ़क़ाल लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान व अना उहिब्बु अन अक़रअहा फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अख़बिरूहु इन्नल्लाह युहिब्बुहु मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत ग्रामी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से यह हदीस पाक मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक सरिये में सिपह सालार बना करके भेजा। लश्कर का सिपह सालार बना करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा। वाज़ेह रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर के साथ तशरीफ़ ले जाते तो उस लश्कर को ग़ज़वा कहा जाता था, और अगर आप किसी लश्कर को भेजते, आप खुद तशरीफ़ न ले जाते तो उसे सरिया कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर के सिपह सालार बना करके भेजा और वो साहब अपने लश्कर को नमाज पढ़ाते थे। चूँकि इमामत का हक़ सुल्तान इस्लाम को होता है या सरदार कौम को, वो सिपह सालार थे इसलिए वही नमाज पढ़ाया करते थे। फ़यख़्तमु बिक़ुल हुवल्लाहु अहद, तो हर नमाज की दूसरी रकात में वो कुल हुवल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ते थे। सहाबा किराम जब वापस आए तो इस बात का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में किया कि या रसूलल्लाह, आपने हम पर जिसे सिपह सालार बना करके भेजा था वो हमको जब नमाज पढ़ाते थे तो दूसरी रकात में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ा करते थे। सहाबा किराम चूँकि अपनी नमाज़ों में सूरतों को मुक़र्रर नहीं करते थे
اور حکم بھی یہی ہے کہ سنتوں کا مقرر کر لینا کہ پہلی رکعت میں اس کو پڑھوں گا، دوسری رکعت میں اس کو پڑھوں گا، یہ مکروہ ہے۔ چونکہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے اور ان صاحب سے سنا کہ وہ ہر دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے ہیں، اس وجہ سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے سپہ سالار جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو دوسری رکعت میں قل اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ ایسا وہ کیوں کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں قل اللہ احد اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ قل اللہ احد کا پڑھنا مجھے بہت پسند ہے چونکہ وہ اللہ کی صفتوں پر مشتمل ہے، اس میں اللہ کی صفتوں کا بیان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی صفتوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورہ قل اللہ سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی آیت سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی سورت سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شاگرد کی شکایت استاد سے کرنا، مرید کی شکایت پیر سے کرنا، قوم کی شکایت سردار قوم سے کرنا، یہ غیبت نہیں ہے بلکہ اصلاح ہے۔ یہ شکایت اس لیے کی جاتی ہے، صحابہ کرام نے شکایت اس لیے کیا تھا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ان کی بھی اصلاح ہو جائے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت کی تھی۔ دوسری بات، اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوئی کہ فیصلہ ہمیشہ دونوں فریق کی بات سن کر کے کیا جاتا ہے۔ فتویٰ تو صرف ایک فریق کی بات سن کر کے دے دیا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں کیا حکم ہے تو فتویٰ دے دیا جائے گا، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے فریق کی بات بھی سنی جائے۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ایسا وہ کیوں کرتے تھے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں اس لیے سورہ قل اللہ احد کو پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفات پر مشتمل ہے اور مجھے اس سورت کا پڑھنا بہت محبوب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت اور سورت سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے محبوب اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ خود ہی اللہ فرماتا فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محبوب آپ فرما دیں کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سارے حالات سے باخبر ہیں، جس کی خود بندوں کو خبر نہیں ہوتی، غلاموں کو خبر نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ تبھی تو آپ نے فرما دیا کہ میرے صحابی کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اس ایک جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ یہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہوگا، قبر میں بھی حالات اچھے ہوں گے، حشر میں بھی حالات اچھے ہوں گے، ان کی نجات ہو جائے گی، جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے وہ عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے، تمام عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ القدیر ہمیں اور آپ سب کو سورہ اخلاص پڑھنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔